آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ موجود خاتون و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشرف حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل انکم ٹیکس ریٹرنز فائلنگ کے دن ہیں اور آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ آج کل بہت کام کا پریشر ہے، روز ہی رات کو 11-12 بج جاتے ہیں کام کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے میں اپنا پروگرام پیش نہیں کر سکا تھا، لیکن آج جس شخصیت کا پروگرام مجھے ریکارڈ کرنا مقصود ہے، اس کے لیے میں اپنی کسی بھی مصروفیت کو پس پش ڈال سکتا ہوں۔ پنجابی کے مشہور و معروف شاعر میاں محمد بخش جنمی نے کہا تھا کہ پائی پائیاں دے دردی ہوندے پائی پائیاں دیاں باواں، پائی پائیاں دے دردی ہوندے پائی پائیاں دیاں باواں، پیو سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ یہ خون کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، ان کے لیے محبت، اظہار و قربانی کے جذبے اندر سے پھوٹتے ہیں، آپ کو پیدا نہیں کرنے پڑتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں، خاص طور سے بھائی ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی مجھے بھی دو بازو عطا کی۔ ایک بھائی میرا اسجد حسن کامران، میرا دایاں بازو، جو کہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد 1981 میں انکم ٹیکس انسپیکٹر تعینات ہوا، لیکن ملازمت کے ٹھیک 29ویں دن 22 برس کی عمر میں 14 جون 1981 کو گھر پر ہی بجلی کا کرنٹ لگنے سے میری گود میں سر رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ میرا دوسرا بازو اصغر حسن کامران، وہ اسجد حسن کامران، یہ اصغر حسن کامران، یہ مجھ سے 5 برس چھوٹا۔ مختلف بیماریوں میں الجھا رہا، بیماریوں نے، وقت نے اس کو ہمیشہ میرا بایاں بازو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اصغر کامران ہمیشہ میرا دایاں بازو بن کر رہا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں اصغر کو اپنے پروگرام میں مدعو کروں، لیکن اس کی بیماری آڑے آتی رہی، وہ مسلسل اگلی ڈیٹ دیتا رہا۔ آج پھر میں نے اس کو بلوا ہی لیا۔ سیڑھیاں چڑھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، تو میرے جو آفس کے اسسٹنٹ ہیں وہ نیچے گئے، کرسی پر بٹھا کے اس کو سیڑھیاں چڑھا کے تو اوپر لے کر آئے۔ اصغر آ چکے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی اصغر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام اشرف کامران صاحب، دی گریٹ۔ اتنا اچھا اور فلبدی انٹرو آپ نے دیا ہے کہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ نہیں ایسی ماشاء بات اللہ، نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ساری فیملی کو اللہ نے انفیکٹ جو ہے نا یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ ایسا ہے۔ تو میں اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کا انٹرویو کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ نوازش نوازش۔ اصغر کی ساری زندگی میرے سامنے فرینڈ کی طرح موجود ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اصغر اپنی زبان سے کچھ باتیں، کچھ جو چیزیں زندگی میں جو گزرتی رہیں ان کا ذکر اصغر بذات خود کرے۔ اصغر، یاد ہے بچپن کی طرف ہم لوٹتے ہیں، میں شروع وہاں سے کروں گا کہ 3-4 سال کی عمر تھی اور محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آپ جناب سیر کرتے ہوئے نکلے اور سارے شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ادھر رکشے میں اعلان کراتے پھر رہے ہیں، مسجدوں میں اعلان کراتے پھر رہے ہیں، اور پتہ چلا شام کو آپ اس لڑکی کے ساتھ تھے۔ کچھ یاد ہے یہ واقعہ؟ جی بہت اچھی طرح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلا عشق اور پہلی محبت جو ہے وہ انسان کبھی نہیں بھولتا۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ بھی بچوں والی ہو گئی، آپ بھی بچوں والے ہو گئے۔ یار اشرف بھائی، آج آپ نے ایک ایسا ذکر چھیڑ دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم اس وقت بھی بچوں والے تھے، اتنے میچور تھے دونوں۔ ہاں، مجھے وہ گفتگو آج بھی یاد ہے جو ہم سارا راستہ کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے، آپ یقین کریں، نام نہیں لیجیے گا ہاں نہیں، وہ خیر اب تو میرے لیے بہت قابل احترام ہے وہ۔ تو وہ اس نے ایک چھوٹا سا کچھا پہنا ہوا تھا، اوپر سے بھی وہ برہنہ تھی اور نیچے پیر بھی اس کے بغیر جوتی کے تھے۔ اور میرا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا تو اس دور میں
पूरे कपड़े होते ही नहीं थे। होते नहीं थे, कच्छा पहन के फिर अम्मी के हाथ का बना हुआ पजामा बड़ा सा, वो अम्मी उस दौर में भी पजामा अगले 5 साल की मंसूबाबंदी के तहत बनवाती थी, बड़ा बनवाती बड़ा बनवाती थी। वो मैंने पहना हुआ है, और हम पता नहीं बाग बेड़े और कच्चा बाजार, सब्जी बाजार, पता नहीं कहाँ कहाँ हम फिरते रहे, और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम गुम हो गए हैं। सही बात। वो तो जब वापसी का इरादा किया तो पता चला कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। अच्छा, ये तो बरसबील तस्करा हमने एक बात कर दी। जी जी उसी बचपन में जब आपकी स्कूलिंग शुरू होती है, आपको याद है हमारा स्कूल होता था ताज यूनियन जी मॉडल जी स्कूल। जी जी, कौन नहीं जानता। बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि हम अंदरूनी शहर रहते थे, तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसको आज के दौर में आप किसी भी बड़े स्कूल लाइक लासाल या कोई भी किंडरगार्टन इसमें स्कूल कोई जो है, शक नहीं है, बिल्कुल सही वो बात। उसकी शोहरत यही थी कि जो भी बच्चा ताज मेमोरियल में पढ़ता था तो वो बड़े फख्र से बताता था जी मैं ताज मेमोरियल ताज में। मोहम्मद साहब होते जी थे, हाँ, रियाज हुसैन राजा मैं साहब होते थे, भाई सरदार होते उसमें थे। उसमें मैं मुझे देखें सब कुछ जिक्र हो रहा है तो ये भी होना पड़ेगा कि वो उन सब लोगों के साथ कि अशर कामरान यकीनन स्टूडेंट थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्ट में ये बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन इनकी दोस्ती थी। तो प्रिंसिपल से भी, रियाज साहब से भी, सरदार साहब से भी उनके घर आना जाना। उनके घर में मैं पढ़ता रहा, हाँ, शाम को मैं उनके घर चला जाता होता था। मैं मतलब हैरान हूँ इस बात पे कि वो लेकिन नहीं, उससे आपको ये होगा कि जितना प्यार मुझे उस फैमिली ने दिया, आज तक आज मैं तक आज स्टूडेंट की हैसियत से नहीं, मतलब एक बेटे की हैसियत से उनके घर में रहता था, फातिमा आजाद। और फिर इतना मुझे पढ़ाया उन्होंने, भाईजान रियाज ने, उनकी भतीजियों ने, उनकी बहनों ने, सबने मिलकर इतना पढ़ाया कि मैंने फिर प्राइमरी क्लास में 5वीं जमात में स्कूल में टॉप किया था, आपको याद माशाल्लाह होगा। माशाल्लाह। तो आज तक मेरे उन लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमेशा कायम अच्छा साहब, रहेंगे। ये मैं किसी चापलूसी से बचकर, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट सा ही बन जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस दौर को याद करूँ ना, तो सरदार साहब, खास तौर पर रियाज साहब, रियाज और ताज रियाज साहब साहब तो बिल्कुल। चूंकि प्रिंसिपल थे तो वो हाँ जी। थोड़ा सा था डिस्टेंस। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आज मुझे याद आ रहा है कि वो आपको स्टूडेंट नहीं, आपकी सतह से कम होकर मिलते थे और खुद को समझते थे कि अशर को ज्यादा पता है। तो वो मशवराबाजी भी, और वो एक जो बहुत उनकी अदबी से बच्चों की झुकाव होता शादी है ना, जो में हाँ जी। मैं काफी मतलब पार्टिसिपेट करता रहा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको याद होगा प्राइमरी क्लास तो हमारी अंदरून शहर में रही। उसके बाद हम हाफिज जमाल जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अपने घर खरीदा। और उसके बाद आपकी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल आम खास बाग में हुई। जी हाँ जी हाँ। वहाँ से कुछ बातें बताएं मुझे। जी बिल्कुल, वो तो मैं भूल नहीं सकता क्योंकि वो स्टिल मेरे साथ हैं, मेरे क्लास फेलोज भी, मेरे टीचर्स भी, जिनमें ख़ास तौर पे मैं रमज़ान साहब का नाम लूँगा, टीचर थे वो, क्लास टीचर थे। फिर लतीफ़ साहब थे, फिर मुलाजिम हुसैन साहब थे, वो इसी तरह बहुत से थे। फिर हाँ, अब तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बासित जो लतीफ़ साहब के साहबजादे लतीफ थे। साहब के साथ जी हाँ डॉक्टर जी, बासित जो हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित, हाँ हाँ जी, बिल्कुल। उनका हॉस्पिटल भी है उनका यहाँ अपना से। जाती हॉस्पिटल जी हाँ माशाल्लाह। जी हाँ जी। तो बल्कि उनका फ़ोन भी आया था और आपके लिए भी था कि यार मैं सेहत कार्ड पे नहीं था तो अब मैं आ गया हूँ, अच्छा, तो दोस्त या पेशेंट मुझे रेफर कर। बहरहाल खैर, मतलब उनकी आम खास बड़ी अच्छी बात। यादें। अच्छा, हाफिज जमाल मोहल्ले में जो हमारा वक्त गुजरा है, उसमें मेरी एक अजीब सी आदत थी, मेरे दोस्त बाहर के थे, लेकिन आपके दोस्त जो है ना वो सारे मोहल्ले के थे। हाँ, उनमें दोस्तों के नाम कुछ याद हैं? नहीं मुझे, एक तो मैं यहाँ ये मेंशन कर दूं कि उस इलाके में या उस मोहल्ले में जो अरशद गाजी फैमिली की पहचान थी ना, वो था ही मैं। सही बात है, अहले मोहल्ला बिल्कुल मुझे ऐसे ही ही जानते थे, जानते थे। दोस्त यार भी मुझे ही जानते थे। तो उस दौर में तो वो, क्योंकि थोड़ा बंदा लड़कपन की तरफ चल पड़ता है, तो वो दोस्तियां वो भी मेरी अल्लाह का शुक्र आज तक चल रही हैं।
सागर बिल्लू को जो आजकल कनाडा में है, कनाडा में माशाल्लाह उसको नहीं मैं भूल सकता। मजर कादरी है, फिर इस्माइल, शौकत, उसका भाई शकील, जिसको हम जो रिक्शा चलाता था और हमने उसका नाम रिक्शा रखा हुआ था, रिक्शा रखा हुआ था। तो इस्माइल, खालिद, मजर, मलिक मजर, मज्जू, मजू, तो जो इलाके के बड़े थे उस दौर में, हाँ जी, सियासी खानदान था। तो और ये भी मेरे लिए एक बड़ा तफाखुर का बाइस रही है ये बात कि उन लोगों को मलिक मजर या उनके खानदान के बड़ों को देख कर ना लोग रास्ता बदल लेते थे, उस इलाके के लोग। लेकिन जब मेरा बाप या अशर या मैं या कोई भी, मैं तो खैर उनके दोस्तों में से बहुत करीब था, तो वो बकायदा हमें एजुकेटेड फैमिली होने के नाते एहतराम देते थे। मुझे बताया वहाँ पे जो हमारे घर में लड़कियां काम करती थी, बताती थी कि जी उनकी मलिक भट्टी फैमिली की जो है ना खवातीन, लड़कियां खास तौर पे, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी बहनों की दोस्त बनना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल बड़ा अच्छा। हमने दोपहर के वक्त याद होगा आपको, दोपहर के वक्त सरफराज एक डोली रोटी और चने लेकर आया करता था, हम लोगों ने वो खाने जनाब अली और उसका इंतजार करना। यानी मैं आज के दौर में ना आप एसी या कूलर या नहीं बैठ सकते। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो जो मलकों का डेरा सा था ना, तो उन्होंने भी 4-5 चारपाइयाँ हर वक्त बिछी रहती थी और वो 1-2 दरख्तों के नीचे थी। तो मैं सख्त दोपहर में मैं, मज्जू और ये कुछ दोस्त हम वहाँ जाके बैठ जाते थे और कभी एहसास नहीं हुआ था कि ये कोई गर्मी है या कुछ चाहिए। तो वो अजीब सी। अच्छा, उस पीरियड के दौरान आपको याद होगा असजद जो है हमारा बड़ा भाई माहिन, अगरचे जिंदगी ने बहुत ज्यादा उसका साथ नहीं दिया। 1975 या 76 में हम लोग उस मोहल्ले में गए हैं और 1981 में उसकी डेथ ही हो जाती है। लेकिन 5-6 सालों में ही मस्जिद ने ना वहाँ पे एक खास अपना मकाम हासिल किया और लोग उसकी भी बड़ी इज्जत करते थे। और उसके याद होगा आपको जनाजे में एक लंबी लाइन थी लोगों की। और मैं इसको मुख्तसर यूं करूंगा कि बेसिकली ना वो एक तो वो इंसान नहीं था जो मैंने देखा। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन वो इस कदर बाखलाक और मिलनसार और लोगों के काम आने वाला बंदा था। तो दूसरा हसीन बहुत था, वो आपको पता ही है। वहीद मुराद कहते थे लोग उसको। और यानी सिर्फ 29 दिन असजद ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गुजारे। और मैंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सारी जिंदगी मुलाजमत की है, मैंने उन 29 दिन का क्रेडिट जो है ना मुझे मिलता रहा है। जो पुराने वर्कर्स थे हमारे याद करते थे कि असजद एक हमारे डिपार्टमेंट में आया था। अच्छा, यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं तो यूनिवर्सिटी में फिर आपका एडमिशन होता है। तो यूनिवर्सिटी के कुछ याददाश्त हैं? जी हाँ, यूनिवर्सिटी ये तो किसी भी स्टूडेंट का गोल्डन पीरियड होता है, मोस्ट गोल्डन पीरियड। क्योंकि आप हम जिस क्लास के लोग हैं उन्हें पहली दफ़ा को एजुकेशन नसीब होती है। जर्नलिज्म का आगाज हुआ था भी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये भी एक अजीब दास्तान है जो मैं ख़त्म करना चाहूँगा कभी। तो जर्नलिज्म में मैं क्यों गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन बहरहाल उस मेरे ख्याल में हर उस बच्चे को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं इंजॉय करना चाहता है वो जर्नलिज्म मास्टर्स करे, क्योंकि वहाँ क्लास होती ही नहीं। सही लिबर्टी को कुड़ी लाके उत्ते बह जाओ, मुंडे उत्ते इकट्ठे हो गए, गप्पे मारे, गाने। कोई खाली क्लासरूम हम ढूंढा करते थे और उसमें घुस के कोई एक जो है टेबल बजा रहा है, दूसरा गाने गा रहा है। वो मेरी 2 प्यारी सी बहनें थी, साइमा और सबा। तो सबा के तो 3-4 नाम है, मुझे सबा ही याद है। तो वो बहरहाल वो कमाल की वो सुरीली और जबरदस्त सिंगर्स थी कि बरी और मैं, बरी बजाता बहुत अच्छा था तो टेबल, तो हम मौका ढूंढा करते थे। सज्जाद बरी, सज्जाद बरी माशाल्लाह स्टेशन डायरेक्टर हैं पाकिस्तान फैसलाबाद के। हाँ जी, अभी कल ही उनसे बात हुई तो वो बेचारा वहाँ डरा हुआ है, कहता है यार इतने बंदे नहीं है जितने कमरे हैं, तो मुझे खाली देख के डर लगता है। बहरहाल तो वो फिर उस यूनिवर्सिटी ने मुझे इतना फैसिलिटेट किया एनवायरनमेंट और स्टूडेंट दोस्तों ने
کہ وہ آج تک مجھے فیسیلیٹیٹ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، جن میں بڑا نام میں لوں گا شکیل انجم صاحب، شکیل انجم جو کہ ملتان کے جو ہے وہ صدر ہیں، بیورو چیف بھی بیورو ہے، چیف بھی ہیں ایکسپریس کے، اور پریس کلب اور کے پریس کلب کے 11 سال سے 11 سال سے صدر ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد سجاد جہانیہ سجاد جہانیہ ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ماشاءاللہ اور کالمسٹ ہیں، کالمسٹ ہے، اور اس وقت وہ ڈائریکٹر انفارمیشن ہے غالباً۔ جی جی بالکل۔ اور پھر ظفر آہیر ہیں، وہ ظفر شاید آپ سے آہیر، سینئر تھے تھوڑے سے، ہاں وہ ایک کلاس سینئر تھے۔ ہاں، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بڑا اچھا۔ میں یہاں تھوڑا سا اپنے گھر کے ماحول کی بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اسجد کی زندگی ہی میں ہم بہن بھائی جو تھے، سب سے بڑی بہن جو تھی ہماری، وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ تو ہم سے ذرا تھوڑی بڑی تھی، تو اس وجہ سے وہ زیادہ ہماری محفل میں نہیں بیٹھتی تھی، لیکن ہماری جو 2 چھوٹی بہنیں تھیں ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستی تھی، اور یاد ہے ہم لوگ نیلام گھر کھیلا کرتے تھے اور کسوٹی کھیلا کرتے تھے گھر میں۔ ہاں نہیں، اس میں تو مطلب مجھے یہ شاید آج کے بچے حیران ہو کہ ہم 5 بہن بھائی تھے ماہین کے بعد، تو ہم پانچوں ہی ایک بستر میں گھس جاتے تھے، ایک رضائی میں مونگ گھس کے پھلیاں کھانی ہم مونگ نے، پھلیاں اور چلغوزے چلغوزے ہم نے کھانے، ریوڑیاں کھانی ایک دوسرے سے چھین کے۔ اچھا گانے۔ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ دوپہر کے وقت ہم لوگ تو جب سوئے ہوئے ہوتے تھے، ہماری جو چھوٹی بہن ہے وہ اور آپ جناب دونوں میڈیکل سٹور لگا کے بیٹھے ہوئے، گھر میں جتنی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں ساری رکھی ہوئی ہیں، اصغر صاحب ڈاکٹر ہیں اور بہن ہماری جناب یار علی وہ کسی کو سوچا نہیں جا سکتا، یہ آپ کی ٹیبل دیکھ کے، ایسی ایک ڈائننگ ٹیبل ہمارے برآمدے میں پڑی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک بڑی سی کنگھی میں نے رکھی ہوئی تھی جس کو میں بطور ٹیلی فون یوز کرتا، تو کنگھی اٹھا ہاں، کے اور اس بار کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور میرا پلان ہوتا تھا کہ اس کو میں یوز کروں، تو میں نے منہ سے ہی کرنا ٹرر، تو میں نے ہلو جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رنگ کیجیے، تو مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات عثمان نے حیران ہو جانا بھی آ کی کیتا، اور مجھے نہیں پتا میں کیا کرتا۔ نہیں، ایک وہ اور بڑا مزیدار شاندار تھا۔ بات تھی جو بتانے والی ہے کہ وہ ایک پلاسٹک کی نا اشر صاحب وہ تکڑی ملا کرتی تھی وہ لاٹری میں، 1 نمبر 2 نمبر سے جی ہاں پڑی جی ہاں ہوتی بالکل، تھی، لاٹری ہوتی تھی اس میں چاہے آپ کلو ڈال لیں چاہے پاؤ ڈال لیں تو وہ ایک ہی جیسی آتی ہے۔ تو میں وہ دوپہر کو مٹی کی ڈھیریاں بنا لیتا تھا اور خود ہی تصور کرتا تھا کہ یہ دال ہے، یہ چاول ہے، یہ چینی ہے، تو عظما آتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ بھائی 1 کلو چاول دے دے، گاہک بن کے آنا، گاہک بن کے آنا چھت پہ سخت دوپہر میں، تو میں نے وہ اچھا تو وہ میں نے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے تو یار وہ بیچاری کلو مانگتی تھی، میں پاؤ بھی اتنا ہی کلو بھی اتنا ہی دے او توبہ توبہ۔ اچھا یہاں پہ میں نا اپنے والد صاحب کا ذکر خاص طور سے کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک عجیب قسم کی، ویسے تو ہر باپ ہی ہوتا ہے، مجھے ازور زندگی میں یہ بات یاد کبھی بھی نہیں، ایسا میں کوئی لمحہ یاد نہیں ہے کہ میں نے ان سے اگر 2 روپے مانگے ہیں تو انہوں نے 5 روپے نہ دیے، کبھی ہمارا سوال انہوں نے رد نہیں کیا، اور فرینڈلی اتنے تھے کہ جس کی کہانیاں سنانی ہمیں اپنے پاس بٹھا کے، اور ہم ساتھ لیٹے ہوئے بازوؤں کے اوپر، ایک سائڈ پہ میں ہوں ایک سائڈ پہ تم ہو، ساتھ میں کوئی ہماری بہن بھی بیٹھی ہوئی، اور آج نے کہا دور جنگل میں اس طرح سے انہوں نے کہانی سنانی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ رات کے وقت ہم لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہیں اور پتہ چلا آج ہی آتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ لے آئے ہیں، ہم اٹھ کے بیٹھ اور گئے ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، رات اور کے 2 اٹھ کے بجے بیٹھ گئے اور کھایا ہے، اور کھانے کے بعد فوراً ہی ہم اپنے بستروں میں گھس آج ہی گئے کا ہیں۔ شکریہ بھی نہیں کیا، کھایا اور سو گئے۔ اچھا لیکن ایک بات جو مجھے خاص طور سے یاد آتی ہے کہ آجی جو ہے نا، ہم اپنے ابو کو آجی کہتے تھے، دنیا میں سب سے بڑی بہن سکینہ باجی جو تھی انہوں نے ان کو بچپن میں آجی کہنا شروع کیا تھا، ہم لوگ بھی سارے لگے۔ ایک خاص طور سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے آجی جو تھے نا، وہ کام اگر ان کو کوئی ہوتا تھا نا تو وہ منہ سے نہیں کہتے تھے، مثلا اگر جوتا پالش کرنا ہے یا انہوں نے نہانا ہے، ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ ہوتا تھا، نلکا جس کو کہتے ہیں، اور نیچے چلا بنا ہوا ہوتا تھا، تو یا کپڑے استری کرنے ہیں، آج ہی کسی سے نہیں کہتے تھے، آج ہی جا کے وہ کام شروع کر دیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بہن بھائی کوئی بھی کھڑا ہے وہ فوراً بھاگا ہے بھاگ جاتا اور جوتے ان سے لے لیے، جوتے لے لیے، وہ پالش کرنی شروع کر دی ہے،
कुर्ता शलवार लिया वो इस्त्री करना शुरू कर दिया, खास तौर नल पे का चलाना शुरू कर दिया। खास तौर पे मैंने देखा कि हम तो खैर बच्चे थे उनके, अपनी बहुओं को, मुझे नहीं याद पड़ता अशर साहब की मिसेज या मेरी मिसेज कि आज ही ने कोई काम कहा। एक तो काम नहीं कहा, फिर बहू रानी, हाँ हमेशा बहु बहू रानी कह के पुकारना, और इंतहाई मोहब्बत वाला सलूक उन्होंने हमेशा रखा। अगरचे हमारे बच्चे जो हैं उनके साथ उनको ज्यादा उनका साथ हासिल नहीं मौका रहा, नहीं मिला। लेकिन हमें तो पता है कि वो हमारी अम्मी, अम्मी का मुझे याद है कि अम्मी जनाब कुछ चावलों की वो देग 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 है, अगर वो तकसीम कर रही हैं तो अम्मी कहती होती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि चावलों की 2-3 देगें हों और मैं बांटती रहूं और लोग आते रहे, वो ऐसा आके करती लेते थी, रहे। वो ऐसा ऐसा करती थी। करती थी, वो बेशुमार। महल्ले की बहुत सारी औरतें, महल्ले की बहुत सारी औरतें, बेवा औरतें या कोई माली तौर पर गैर मुस्तहकम खवातीन, वो आती रहती थी। इवन आजी की डेथ के बाद, जिस दिन आजी की डेथ होती है उसके बाद भी मैंने देखा कि 3-4 खवातीन हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि जी हमारे तो वो अबू थे, हाँ। और वो जनाब हमें तो पैसे देते रहते थे, मुख्तलिफ चीजें देते रहते थे। इस किस्म का सारा माशाल्लाह से सिलसिला रहा। अच्छा, उसके बाद अच्छा फिर नहीं, मैं यहाँ अपने बाप का मामला है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो दो चीज़ें मैं कोट करूँगा कि एक तो मैं कोई आइडियलिज्म का शिकार कभी भी नहीं रहा। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैं अच्छा लगना अपनी जगह पे, लेकिन आइडियल गालिबन हम रसमन भी और शरण भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेते हैं या कायद आज़म का नाम लेते हैं। तो आजी के साथ मेरे अजीब एफिलिएशन थी कि वो मेरे आइडियल, क्योंकि मेरा तो आपका ज्यादा वक्त गुजरा, मैं बच्चों में तो शुमार छोटे थे होता ना, था। हाँ, उम्र कम थी। मैं थाई के थाई पीता था बस। हाँ, तो वो लोगों ने अपनी गुफ्तगू और अपनी राय से मेरे अंदर ये एहसास पैदा किया कि मेरा बाप एक वली है, एक आइडियल है, और किसी का भी अल्लाह सबको ऐसा बाप दे, आमीन सबको आमीन। ऐसा बेटा दे, झूठ भाई नहीं दे। बोलना, किसी को तो नुकसान ना नहीं करना। ना 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 और वो अशर साहब आपको वो वाकया याद नहीं है, मैं चूंकि दुकान पे उनके साथ जाता था, तो हाफिज जमाल दरबार से हम गुजरे तो एक बंदा वो मूंगफलियां और चने शने लेके वो बैठा हुआ दरबार के बाहर। अचानक आज ही रुक गए, हाँ भाई की हाल है, सवेर तक की वट लिया? उन्हें क्या बाबा जी बस बैठे हैं जी, सवेर तक कुछ नहीं बटिया है, तो खादा पीता भी है कुछ? तो उन्हें क्या जी नहीं जी कुछ बतागे तो खा लांगे। तो कहते किन्ने का समान तेरा है? तो उसने बताया, मेरा ख्याल उस दौर में वो 60-70 रुपए का, ये पता नहीं कितने का था। आज ही ने वो पैसे जेब से निकाले। बस सारा सामान ले हाँ, लिया। हाँ, ये तो हजार। बार, हाँ ये कहता तो ये बार, सारा सामान मुझे दे दो। हाँ। और वो बंदा राजी खुश, उसने पैकिंग शुरू की। उन्होंने कहते पैकिंग नहीं करनी, ये तू कल बेचने। हाय हाय हाय, वाह। तो मतलब ऐसा, फिर मैं जब उनकी शॉप पे बैठा जाके तो मेरी लड़ाई हो गई, मुझे पता ही नहीं था। तो 20 औरतें आती रही ब्लीचिंग लेने, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने कहा लै पैसे का दे, साडा अब्बा तो सानू चाचा जी मुफ्त तो मुफ्त देते मुफ्त हैं। दिंदा सी। वो सारा ड्रम वो मुफ्त देते थे। तो मतलब वो नहीं, अरशद। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट होती है तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है एक कोरियर कंपनी से आगाज किया जी था। जी बिल्कुल, टीसीएस से। तो इस हवाले से मैं, अगरचे हम बहुत ज़्यादा राब्ते में नहीं हैं, शाहिद महमूद, शाहिद जुबैर मुझे हमेशा याद रहेंगे कि वो मेरी पहली जॉब जो टीसीएस की थी, तो वो शाहिद महमूद ने करवाई थी। अच्छा, हाँ, तो वो जो है और वो मुझे याद है मैं वो दोस्तों अजीब को सी बड़ा नौकरी थी। फख्र से बताता होता था कि जनाब हर रोज एक आध दिन के बाद जहाज में आपका टिकट होता था, और जनाब मतलब कभी बुकिंग होती थी, और कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची। यार मैं इतना वो मतलब आम मामलात ज़िंदगी में इतना नाअहल था, मतलब पता ही नहीं था कि दुनिया किधर जा रही, क्या कर रही है। तो मैं जब पहला दिन वहाँ बैठा हूँ ना, तो सुबह से रात के 8 बज गए, तो कोई काम ही नहीं है, मैं बैठा हूँ, पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो क्या अचानक 9:32 पे एक PK 332 फ्लाइट जाती थी कराची। चल भाई, 2 लोग आए, मैं कहा जी किधर? वो चल ना यार,
تو وہ مجھے وین میں بٹھا کے ساتھ ساری ڈاکومنٹ اٹھا کے وہ ایئرپورٹ چلے گئے. وہ ایئرپورٹ جا کے کہنے دی تیری ٹکٹ ہے فرسٹ کلاس کی, بزنس کلاس کی وہ ٹکٹ, تو جا کے بہ جا. میں کہ یار میں تو ایئرپورٹ سے آیا ہی نہیں کبھی, کدھر جانا میں. تو انہوں نے کہا یہ کام اندر ہمارے بندے ہیں وہ کر دیں گے, آپ جائیں اپنی سیٹ پہ بیٹھیں. تو وہ میں جا کے بیٹھ گیا, پھر وہ سارا سامان وہ. اچھا ماشاءاللہ, پھر اس کے بعد پھر آپ کا کیریئر شروع ہوتا ہاں میں ہے. یہ بتا دوں کہ میں ایک ہی رات میں 9:32 پہ میری فلائٹ ہوتی تھی کراچی کے لیے, وہ 2:30 بجے کراچی سے میری پنڈی کے لیے رات کو, ہوں. اور صبح 11 بجے 9 بجے بس تقریباً وہی فلائٹ, مطلب کوئی بھی فلائٹ, وہ پھر میں ملتان جن 10-12 گھنٹوں میں تینوں سیشن, میں نے کچھ نہیں کرا, مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے باہر, میں سیٹ پہ بیگ لے بیٹھ کے جا رہے ہیں اگلی بس وہ. پنڈی پہنچتا تھا تو وہ آگے مجھے ٹکٹ پکڑا دیتے تھے کہ آپ جائیں جی فلانے جہاز میں بیٹھ جائیں. تو پھر کراچی پہنچنا تو انہوں نے ٹکٹ پکڑا دینی, وہ باروں بار ہی لوڈر شوڈر میں ڈاک شاک سارے. پھر اس کے بعد آپ کا کیریئر جو آپ کو لے گیا ہالیڈے ان کی طرف, تو اس میں پھر آپ کا کیریئر شروع ہوتا ہے اور ماشاءاللہ آپ ڈیوٹی مینیجر, فرنٹ آفس مینیجر تک پہنچے. ماشاء اللہ. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ ہم نے آپ کا زندگی کا جو پروفائل ہے بڑے ہی ہم نے اچھے انداز سے اس چیز کو کوشش کی ہے کہ چند چیزیں جو یاد کر سکیں. اب میں تھوڑا سا اس فیز کی طرف آتا ہوں کہ بیماریاں مختلف جو ہے نا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی چلتی رہیں ساتھ ساتھ. سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ آپ جو ہے نا 6-7 سال کے ہوں گے, 8 سال کے ہوں گے, امی کے ساتھ آپ حافظ جماعت سے دلی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور رکشے سے. سوری ٹو کٹ یو آف, کیونکہ مجھے اپنی وہ یہ بیماری کے حوالے سے لائف کا احاطہ کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو, دوستوں کو بھی نہ پتا ہو, تو میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں ہاں گا ہاں, نہیں آپ کہ اپنے منہ سے بتائیں, اپنی زبان سے بتائیں. سلسلہ کچھ یوں ہے کہ 2-3 اشعار ہیں بڑے مشہور, وہ میں آج 55-56 سال کی عمر میں آ کے تو میں یاد کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر میرے لیے ہی لکھے گئے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ناصر کاظمی نے تو اپنے لیے کہا. ہاں, اور پھر شاعروں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات میں اترتے ہیں. نہیں, آپ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا, تمہیں پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, وہاں جب وہ ٹانگ ٹوٹی ہے, وہ رکشے میں سے, جو مجھے امی نے بتایا, رکشے میں سے تم نے ٹانگ باہر نکال رکھی تھی, اپنی دائیں ٹانگ, مخالف سمت سے ایک ٹانگا آ رہا تھا, اس ٹانگے کے ویل کے اندر تمہاری ٹانگ گئی ہے, اور اس نے 3-4 جگہ سے اس کو توڑ دیا بھائی, پنڈلی بھی توڑ دیا, پٹ سے بھی وہ ٹوٹ گئی ہے. پھر اس کے بعد نشتر ہاسپٹل میں وارڈ نمبر 1 ہوتا تھا اس وقت, اب تو 11. نہیں, سب سے پہلا وارڈ جو تھا نا 1 نمبر وارڈ تھا, اچھا, جس میں تم تو چھوٹے تھے نا, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, اس لیے کہ میں وہاں پہ کھانا لے کے جاتا ہوتا تھا. تو وہاں پہ داخلہ ہوتا ہے اور ادھر عجیب میں نے ایک منظر دیکھا خاتون آزاد, ڈاکٹروں نے 3-4 آپریشن کیے, ٹانگ اس برے طریقے کے ساتھ ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ جڑنے میں نہیں آ رہی تھی. تو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ٹانگ کاٹ دی جائے, ٹانگ کاٹ دی جائے میرے بھائی کی. اگلے دن آپریشن تھا, میں نے وہاں پہ ایک معجزہ دیکھا, میں نے ماں باپ کی طاقت دیکھی, میں وہیں موجود تھا. تو صبح 11 بجے جب راؤنڈ ہوا ہے نا, تو امریکہ سے ایک پاکستانی ڈاکٹر آیا ہوا تھا, سینئر ڈاکٹر, وہ بھی راؤنڈ کر رہا تھا ساتھ. وہ جب آیا ہے تمہاری ٹیبل, تمہارے بیڈ کے اوپر, تو میں وہاں پہ موجود تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا تم لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ دائیں ٹانگ کاٹ دی جائے, یہ 8-9 سال کا بچہ ہے سارا, اور اس کی تم نے دائیں ٹانگ کاٹ دی, تو یہ تو زندگی پوری کوئی پڑی ہوئی ہے اس کی. نہیں, دیکھتے ہیں اس کو. وہ جناب رات جب ہوئی ہے, امی اور آجی یہ دونوں جناب
اس وارڈ کے باہر جو برآمدہ تھا وہاں پہ ان دونوں نے جائے نماز بچھا لی. میں تم اظہر کے پاس اور جائے نماز کے اوپر امی اور حاجی دونوں عبادت میں لگے. ساری رات انہوں نے عبادت کی، ساری رات. صبح جب ہوئی تو وہی ڈاکٹر آیا باقی جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ، اور اس نے آ کے کہا کہ ٹھہر جائیں، اس کا ایک آپریشن میں کروں گا، ٹانگ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپریشن تھیٹر میں ڈیٹ رکھی گئی اور وہ آپریشن اس ڈاکٹر نے کیا، اور راتوں رات میرا یہ ایمان ہے آج ہی امی نے ازمر کی ٹانگ اللہ میاں سے دوبارہ واپس مانگی. تمام ڈاکٹرز کا فیصلہ تبدیل ہوا اور اس ڈاکٹر نے پھر آپریشن، اتنا زبردست آپریشن وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چلتے ہوئے اظہر کو دیکھے کہ کبھی اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی. یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے جی ہاں میں جب مجھے دوستوں یاروں کو پتا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اس حادثے کے بعد تو لوگ باقاعدہ میرا ٹراؤزر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ یار تیری ٹانگ ٹوٹی ہوئی سی. لیکن نہیں، وہ آئے ایک بھی معجزہ، وہ میں نے ماں باپ کی طاقت دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعا کس طرح سے قبول کرتا ہے. وہ فیز گزرا، پھر اس کے بعد کچھ یاد ہے یہ شوگر نے کس وقت حملہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ وہی جبر مسلسل والی بات ہے کہ یہ مسلسل ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے ٹانگ ٹوٹنے کا ذکر کیا، اس سے پہلے میں 2 ڈھائی 3 سال کا تھا جب میں ایک لکڑی کی الماری میں اندر گر پڑا اور وہ کیل جو آج بھی نشان ہے، کیل لگ گئی، ہاں اس کیل نے میرے، کاٹ دیا، ہاں سارا اس سینہ نے میرا کاٹ دیا. سینہ سارا کاٹ دیا. تو وہ برداشت کیا. پھر ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر ٹانگ ٹوٹی تو کچھ بہتر ہوئے تو ٹائیفائڈ ہو گیا. مجھے یاد ہے مجھے آبائی گھر میں شفٹ کر دیا گیا ڈاکٹر یوسف کے پاس، اور وہاں میرا وہ ہوتا رہا. پھر میں یونیورسٹی پہنچا. جی ہاں، تو ایک رکشے والا مجھے بیک سے ٹکر ماری، اور میں جب آپ بھی راتوں کو 2 2 بجے اٹھ کے میری مالش کیا کرتے تھے، چیخ و پکار میری سننے والی ہوتی تھی. وہ فیز میں نے یونیورسٹی کے اچھا یہ میں عجیب اسٹوڈنٹ ہوں کہ میں پرائمری میں تھا تو وہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے میں اسٹوڈنٹ اتنا اچھا تھا کہ مجھے وہ 5ویں میں اعزازی طور پہ پاس کر دیا گیا. اچھا یہی پھر یونیورسٹی میں ہوا کہ یونیورسٹی میں 6 ماہ چونکہ فرش پہ لیٹتا تھا تو میں پھر مجھے اعزازی طور پہ پریویس یعنی فرسٹ ایئر میں مجھے پاس کر دیا گیا بغیر امتحان کے. تو یہ عجیب سا ایک وہ واقعہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک سلسلہ فہم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ دوست کہہ دیتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ اللہ کے پیارے لوگوں میں سے ہیں، بیماری آپ کی بخشش کا باعث بن جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال سے مجھے یہ دکھ پریشانیاں بیماریاں لگنا شروع ہوئیں، اس وقت میرا کیا گناہ تھا؟ کس گناہ کی بخشش میرا مولا جو ہے. نہیں، وہ سم ٹائمز کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، کبھی سزا دے رہا ہوتا ہے، کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ کو ایک مثال بنا دیتا ہے. شاید اس وجہ سے اس حوالے سے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے. ہاں بہرحال وہ اچھا، وہ شوگر کا پیچ چلا، ڈائبٹیز آپ کو ہوتی چلی گئی، مسلسل ہوتی چلی گئی، اس نے پھر گردوں کے اوپر آ کے جب افیکٹ کیا ہے تو یہ کیسے پتہ چلا دیکھیں تھا؟ یہاں بھی یاد ہے؟ مجھے کچھ، کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ہے ایک طرح سے، تو یہاں مجھے مینشن کرنا پڑے گا کہ شادی کے 6 سال، غالباً 6 7 مجھے شوگر ہو گئی. اور شوگر ایک مرد یا عورت کوئی بھی ہو، پیشنٹ کے اندر کیا کیا کمیاں پیدا کر دیتی ہے. آپ کو میں شوگر کوٹڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو ایسے میں مجھے بڑا بھرپور کریڈٹ دینا پڑتا ہے بہت قریب سے دیکھنے کے بعد کہ میری بیوی عالم جوانی میں اس نے یہ سارا کچھ فیس کیا. میں نے تو کرنا ہی تھا، میں تو بیمار تھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا.
تو جتنی وہ خوبصورتی اور باوفا اور باکردار انداز میں اس عورت نے میری بیماری کو ڈیل کیا، میں ہمیشہ اس کا شکر گزار ہوں۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ایسے پانی کے عالم میں اور اتنی بڑی آزمائش کسی کے اوپر آ جائے اور اتنا وہ ثابت قدم رہے۔ اچھا، اس میں نا آپ کے بیٹوں کے کردار کو بھی بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، دیکھیں اذان بھی معیز بھی۔ وہ تو سر میں ایک لائن میں ختم کر دیتا ہوں کہ جب میں بہت زیادہ مایوس ہوتا ہوں یا میرے اندر ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، تو اس وقت میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میرا اللہ میرے اتنا مطلب وہ نہیں ہے، خلاف نہیں ہے یا مجھے آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہ دو بیٹے نہ ملتے۔ اشر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، میں زندگی بھر مجھے جب کبھی کوئی اوکھا وقت آیا ہے، میں نے جو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد جب سے یہ بچے ماشاءاللہ انہوں نے ہوش سنبھالا ہے اور باپ کو اس حالت میں دیکھا ہے، چیخ و پکار کرتے ہوئے اور مایوس کرتے ہوئے، تو ان لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود تو فرما بردار بیٹے ثابت ہوئے ہی، انہوں نے آپ کی جگہ بھی لے لی، انہوں نے عظمیٰ صوبیہ کی جگہ بھی لے لی، انہوں نے امی آجی کی جگہ بھی لے لی، اور انہوں نے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا نہ ان کی کوئی سوشل لائف، ہاں، نہ بڑی قربانی ہے۔ یہ کہیں، ابھی یہ احمد آپ کا بیٹا گیا ہوا تھا تو میں نے ابھی کہا، میں نے کہا یار تمہارا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم بھی جائیں، تو دونوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا، ہم کیسے جا سکتے ہیں، نہ ہم نے نہیں جانا۔ تو میں کہا نہیں، وہ بیچ میں گیپ آتا ہے ڈائلسس کا 2-3 دن کا، اگر چاہو تو تم باری باری دوستوں کے ساتھ پروگرام کوئی بنا لو۔ میں نے یہ بھی کہا، میں کہ تمہارے تایا ابو سے کہہ دوں گا، معاملات سیٹ ہو جائے گے۔ تو انہوں نے، دونوں نے کہا کہ بابا جہاں دل بہت کرتا ہے اللہ کرے کہ ہم جائیں، تو منڈے نے تو خاص طور پہ یہ کہتا کہ نہیں، ایسی صورت میں میں نہیں جاؤں۔ نہیں، میں یہ چیز دیکھتا ہوں، تمہیں یاد ہوگا نشتر ہاسپٹل میں جہاں ڈائلسس ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دن میں ایک ایسا وقت بھی میں نے دیکھا کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا، تو ہماری ایک جاننے والی ہیں، ہماری بڑی اچھی شاعرہ ہیں، تو ان کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی، اس کا بھی ڈائلسس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 5 سال کا بچہ تھا جب سے اس کا ڈائلسس شروع ہوا، وہ 14 سال کا اگرچہ ہو گیا، اللہ اس کو زندگی دے، لیکن اس نے کہا کہ جی ہم صبح آتے ہیں، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، 5-6 گھنٹے کے بعد جب ڈائلسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ فون کرتا تھا، پھر ہم آ کے اس کو لے جاتے ہیں۔ لیکن شاباش تمہارے بیٹوں پر، تمہاری بیوی کے پہلے پر شاباش، سارا دن وہاں تمہارے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ میں ان سے بہت خوش ہوں، میں ان سے، میں جاب چھوڑنے کے بعد میں نے جب سے پریکٹس شروع کی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میری سوشل لائف بھی بڑی محدود ہو کے رہ گئی ہے، میں کہیں آ جا نہیں سکتا، مجھے اپنے کیسوں کو کے ساتھ جو ہے نا وہ رہنا پڑتا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو میری سوشل لائف بھی محدود ہو گئی ہے۔ ان بچوں نے تو کمال کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری سرفرازیاں عطا آمین کرے گا آمین انشاءاللہ آمین۔ العزیز، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں نا اپنی بہو کا بھی کردار ضرور ادا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بہو دی نا اس میں بھی بڑی خوبی ہے۔ دیکھیں اس میں وہی بات جو میں بیچ میں رہ گئی کرنا چاہ رہا تھا، ان بچوں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں اور اب بہو کی شکل میں، تو وہ جو ہے نا، پھر میں سوچتا ہوں کہ اچھا اللہ میاں، میرا مطلب ہے کہ تو بالکل ہی مجھ سے بے خبر نہیں ہے، اگر ہاں ہوتا نہیں، تو یہ چیزیں نہ یہ دیتا۔ نہ ہوتی، یہ رحمتیں نہ تو ہوتی۔ میری بہو ایک وہ دھان پان سی لڑکی ہے، اشر صاحب ماشاءاللہ، وہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے آفیسز میں، سارا وہی سنبھالتی ہے۔ بس وہ ٹوٹلی اس کی لڑکی نے نہ سنا ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ناشتہ بنایا ہے اب یہ سو جائے، وہ نہیں سوتی، وہ بیٹھی رہتی ہے، اور سوئے ہوئے کو مجھے جگا کے بابا فلاں گولی کا ٹائم ہو گیا، فلاں گولی کا ٹائم ہو گیا، پھر مجھے کف بہت بھیڑی لگتی ہے تو وہ لگ جائے
تو اس لڑکی نے پاگل ہو جانا، میرے کندھے دبا رہی ہے، گردن دبا رہی ہے، پاؤں. نہیں میں حالانکہ بھی جب جاؤں آپ کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ بالکل بیٹی کی طرح. ہاں ہماری یہ آپ کی بھی میری بھی ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑے رومانٹک مزاج اور یہ وہ فلاں. نہیں، ہم نے مطلب مخالف جنس کے ساتھ ایک ڈسٹنس پہ لائف گزاری ہے زبان کے علاوہ. تو مجھے سٹارٹ میں میرا پلان تھا کہ میں ذرا تھوڑا بچ بچا کے چلوں گا، مطلب بہو ہے، جوان بچی ہے. لیکن اس نے اس طرح سے وہ سارا کچھ کور اپ کیا ہے کہ اب میں انہیں آواز نہیں دیتا گھر میں. فتیتا اسے میں بولتا ہوں کیونکہ اسے وہ بہت پسند ہے پیزا، تو فتیحہ اس کا نام ہے. تو میں اس کا نام فتیتا رکھا ہوا ہے. فتیتا نہیں، ان اے سیکنڈ ان جب اے بھی جاتا سیکنڈ وہ ہوں تو پہنچ جائے بڑی گی. ہول ہارٹیڈلی وہ بیٹیوں کی طرح ہی ویلکم کرتی ہے. آپ سے تو وہ ویسے ہی کچھ ایفیلیشن ہے ان دونوں بہت کی. اس کی مجھ سے محبت ہے. اچھا یہاں پہ نا میں ایک اور چیز ایکنالج کرنا چاہتا ہوں. خاتون آزاد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی معاشی طور پر کمزور ہو جائے یا صحت کے معاملات میں وہ گر جائے تو آپ کے دوست چھٹ جاتے ہیں، لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ازور کے معاملے میں نے دیکھا ہے کہ ازور کے جو دوست حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان علی شان ہے کہ کسی کے متعلق جاننا ہو کہ یہ کیسا ہے تو یہ دیکھو اس کے دوست کتنے پرانے ہیں، دوستوں کا کردار کیسا ہے ارے اس سارے معاملے میں. یہ تو آپ نے شکر ہے یہ بات اگنور ہو رہی تھی. تو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھنا ہو کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں تو پھر وہ 4 علامات ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ تھی کہ دنیا آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، لوگ آپ سے کتنا پیار عزت و احترام کرتے ہیں. تو میں نے اشر صاحب آپ کو پتا ہے میری بڑی کلین سی لائف ہے. میرے پاس ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ میں کسی دوست یا کسی کو دے سکوں. تو لیکن مجھے ملتا رہا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرا کوئی بھی، جیسے ابھی اذان کی شادی تھی تو میں نے صرف اپنے ایک دوست سے، اس نے منع کیا ہوا نام لینے سے، ذکر کیا میں کہ یار اوکھا ٹائم ہے، گیم پہ ہے کوئی نہیں. تو آپ نے بھی جو پیسے دیے وہ مکان پہ لگ گئے. تو تھوڑی دیر بعد اس کی دکان کا لڑکا جناب لفافہ اٹھا کے تو جی انہوں نے بھیجا تو اس میں کیا ہے کہ جی اوپر لکھا ہوا وہ سلامی. یہ بھی نہیں کہ قرض ہے یا لون ہے، سلامی. تو جب میں نے کھولا تو میرے خیال 60 یا 70 ہزار روپیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اسی طرح پھر جب وہ اچھا آپ اس حوالے سے نا تمہارے سسرالیوں کا کردار بھی بڑا مسئلہ تھا. ہاں نہیں اس میں انہوں نے میری خاص خوبی، طور سے الماس، نہیں الماس تو آپ کو پتا ہے اس کہ کی فیملی ایک ساری کی فرشتہ ساری. صفت سا انسان ہے. ہاں اور میری اپنی شادی اور پھر آج اس کی بیٹی میرے گھر میں ہے تو اس کی جو مطلب 70-80% ریزن جو ہے وہ خود الماس ہے. مجھے آج بھی صوبیہ کے یہ الفاظ یاد ہیں. جب میری شادی ہو رہی تھی تو لبنہ کو کوئی اچھی طرح نہیں جانتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں وہ پوری ٹھیک ہی ہونی ہے، الماس دی بہن. ہاں اس میں کوئی شک تو نہیں. الماس کا کردار، اس کی بیوی کا کردار، ہاں اس کے باقی بچیوں کا کردار بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑا اچھا نہیں رہا. اس حوالے سے نا میرے جب اذان کے رشتے کی بات چیت چل رہی تھی تو میں بہت ساری مطلب ظاہر محسوس نہیں ہوتا لیکن میں بڑا کین آبزرور ہوں. تو میں نے جو سیٹ اپ موجودہ لائف کا دیکھا کہ اس میں ہمارے لیول کی فیملیز میں انڈیویجویلٹی بہت آ گئی ہے. کل ہی سب کچھ فیس کرو، جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ فیس کرتا ہے. لیکن لاہور میں مطلب میں نے اپنی سسرالیوں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کی خوشی یا غمی ہے، وہ چاہے قتل ہوئے ہیں چاہے لڑائی ہوئی ہے تو وہ جناب پہنچ گئے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، کیونکہ میں واقعی رشتوں ناتوں کا مجھے نہیں زیادہ تجربہ، میں نے ہمیشہ بس اندازے سے ہی چلائی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے نا وہ میں نے لبنہ سے کہتا ہوتا تھا کہ یار یہ الماس کی بیٹی ہے، اللہ کی بیٹی ہے. تو جو ہمیں سوٹ کرتی ہے نا
وہ کوئی فلانی پڑھی لکھی، فلانی یونیورسٹی، فلانا پیسہ، وہ چلے گی نہیں. تو کچھ مطلب معروضی معاملات بھی ایسے تھے کہ باہر سے رشتہ اتنا آسان نہیں تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا ایک بہترین فیصلہ تھا کہ اپنی فیملی کی کوئی لڑکی لاؤں. ایک تو میں نے نیک کام کیا کہ وہ ماشاءاللہ گریجویٹ ہے، تو اور فیملی میں نہیں، کوئی بہت ہے نہیں، اچھی ماشاءاللہ، بڑی ویل تو گرومڈ. میں نے اور اس کو شیلٹر دیا. تو کبھی وہ باہر کیوں جائے، فیملی سے باہر کیوں جائے. تو دوسرا یہ کہ مجھے پتا تھا کہ یہی لڑکی ہمارے گھر کے ساتھ چلے گی. مجھے سامان نہیں چاہیے. تو سامان بھی آپ کو پتا ہے میں نے تو نہیں دیا تھا، انہوں نے جو تھوڑا بہت دینا تھا دے دیا. ہنگامی طور پہ شادی ہوئی. میں کہتا ہوں ایسی شادی کم از کم ان حالات میں کہ جب سب کچھ طے ہو کہ یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، اتنی شاندار شادی میرے مولا نے کروائی. دانی اور رشتے داروں کا، اور دوستوں کا کردار بڑا اچھا رہا اس میں. جب ہم نے شیئر کیا، طے ہوا تھا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ شیئر کریں گی، تو نہ ہونے کے برابر حصہ آیا. یعنی میں میرے جیسا محدود وسائل رکھنے والا شخص، پہلے بیٹے کی شادی، اور میں قرض دار نہیں. نہیں، یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا تو بڑا کرم ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز مجھے خاص طور کے اوپر یہ بات یاد آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری آجی بھی بیمار رہے، فالج بھی ہوا، ہارٹ اٹیک بھی ہوا ان کو، اور مسلسل بیمار رہے. پھر امی کو ہم نے دیکھا وہ مسلسل سالوں کے حساب سے بیمار رہی. پھر اویس بھائی کو ہم دیکھتے ہیں وہ بیمار رہے. پھر جو ہے اپنا ہماری سب سے بڑی بہن سمینا باجی بیمار رہی. تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ سارے چل رہے ہیں. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، نہ تو کبھی میرے والدین نے، نہ میرے بہن بھائیوں نے، نہ تم نے کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا، الحمدللہ مایوسی کا اظہار کبھی الحمدللہ. نہیں کیا کہ یا اللہ یہ اتنی مسلسل یہ جو آزمائش ہے یہ کیوں ہے. یہ بہت بڑے میں سمجھتا ہوں ظرف کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ اشر ہم صاحب، کو میں نے موقع کئی عطا دفعہ کیا. رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، تو عجیب میں نے وہ دیکھا ہے جس میں میری انٹینشنز نہیں ہوتی، لیکن جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری یہ سب سو رہے ہوتے ہیں تو میرے ہونٹوں پہ ایک ہی آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر. ماشاء اللہ، بلکہ یہی ہم نے اپنے باپ کے اس میں دیکھا تھا، میرے بچے کہتے ہوتے کہ بیماری میں. تسی مطلب یہ سمجھتے ہیں میں بیمار ہو گیا ہوں، میری بہت بری حالت ہے. نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ ہوتا ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلے اللہ ماشاء اکبر. اللہ، آپ نے آپ کی زندگی کو، پروفائل کو ہم نے سارے کو ڈسکس کیا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی کیا ہے، ازور حسن کامران نے زندگی سے کیا پایا، کیا سیکھا، یہ ذرا بتائیں. اپنے حوالے سے یا جنرلی؟ جنرلی بھی، اپنے حوالے سے بھی، یہ اپنی حوالے سے بھی. دیکھیں جنرلی نا، میں اس بات پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا کہ ہر شخص کے اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنے مطلب جو پیدائشی ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو وہ بیچارے اس کی کیا زندگی. تو اس لیے ہر بندے کے مختلف ہیں. میں اپنے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بلکہ میرے دوستوں نے میری اس ایگزامپل کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ میری زندگی نا اس وقت بھی اس شیرخوار بچے کی مانند چل رہی ہے جس کو اس کی ماں ایک بیڈ پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور خود کچن میں چلی جاتی ہے. اب اس بچے کیا نصیب ہے کہ وہ بیڈ پہ کھیلتا رہے یا نیچے گر جائے. یا نیچے گر جائے، اور کب گر جائے کچھ پتہ نہیں. تو بس یہی در حقیقت میں سمجھتا ہوں یہی زندگی ہے کہ وہ جو بیڈ ہے نا اس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ابھی مجھے کچھ ہوش نہیں ہے، میں چلا جا رہا ہوں. پتہ اب جو نہیں کب ڈائلسس ہوتا ہے یہ ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے. تو یہ ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے. اور یہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، وہ مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ نا اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے کہ یہ ایکچولی ڈائلسس جو ہے وہ جو اتنا عرصہ مطلب 100 سے اوپر ڈائلسس ہو چکے ہیں، کروانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ علاج تو ہے ہی نہیں. یہ علاج نہیں ہے، یہ ہاں، یہ اس کو علاج نہیں ہم کہہ سکتے. یہ تو ایک سلوشن ہے
آپ کا وہ جو پانی باڈی سے گردے کام نہیں کرتے تو یہ پانی نکال دیتا ہے بس. مطلب اس وقت میرے جیسا میں کمزور دل سا انسان، جب آپ کبھی مطلب عموماً ڈاکٹر سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کو دسو کوئی یہ حالات ہے، تو جب میں پوچھتا ہوں تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی حالات کوئی نہیں، ڈائلسس کراتے رہو گے تو جیتے رہو گے، نہیں تو پھر اللہ ماں. تو اچھا ایک تھا ڈائلسس بھی نہ 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 پھر رخصت ہے بھائی، پھر ہی بس. اب جب آپ نے ہر ہفتے میں 2-3 بار یہ سننا ہو تو کوئی سولوشن ہے ہی نہیں سوائے وہ ٹرانسپلانٹ کے جو. اچھا اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ تو یہ ہوا نا کہ تمہاری جاب ختم ہو گئی، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو اب معاشی حالات جو ہیں وہ بیوی نے بچوں نے سنبھال لیے ہیں. دیکھیں میں نے نا یہاں بھی پھر مجھے وہی بات کرنی پڑے گی کہ میرا اللہ مجھ سے غافل نہیں. غافل نہیں ہے ہم سے اللہ تعالیٰ، غافل تو ہوتا ہی نہیں. وہ جب میں نے اپنے جی ایم سے اظہار کیا، کیونکہ میرے پاس پورا ساؤتھ پنجاب تھا، موومنٹ تھی، وہ کہہ دیتے تھے آج بھاول نگر جاؤ، آج بھاول پور جاؤ آج. تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بات نہیں چل سکتی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں تو اس طرح گردوں کا مریض ہوں. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. لیکن اشر صاحب میری الحمدللہ 15 سال میں نے ایز ڈسٹریبیوشن آفیسر کام کیا، تو ورکنگ اتنی اچھی تھی اس میں. یہاں میں تھوڑا بہت کریڈٹ، تھوڑا بہت کیا کافی کریڈٹ شکیل انجم کا ہے، تو اس کا ایک فون ہی میرا کام کر دیتا. لیکن باقی میرے اپنے وزٹس اور تعلقات اور تحفے تحائف یہ. تو وہ جب میں نے کہا کہ سر مجھ سے شاید یہ نہیں ہو سکتا، تو میرے جی ایم نے مجھے پوچھا کہ چلو اچھا اس بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں، تو تمہارے کچن کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. میں نے کہا ہاں سر تھوڑا سا ہارڈ تو ہوگا. تو اچھا چلو میں پھر ایک کام کر سکتا ہوں، تمہارے بچے کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں کہا جی یہ عمر کیا ہے یہ. کہتے یار سیدھی سی بات ہے یار، وہ ماسٹر سے کم ہم بندہ لیتے نہیں ہیں، تو میرٹ پر تو وہ نہیں آ رہا، لیکن تمہاری پرفارمنس تمہاری کارکردگی ایسی ہے کہ اور تو میں تمہیں کوئی انعام دے نہیں سکتا. تو میں یہ انعام دیتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو بھیجو میرے پاس، میں اسے تمہاری ہی سیٹ پر اپوائنٹ کر لیتا ہوں، ماشاء تو اللہ، اور تمہارا انہوں نے کچن چلتا یہ رہے گا. مہربانی کر دی. اچھا اب میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شکر گزار تو ڈیفینیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی آپ بہت ہیں، اپنے دوست احباب کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے ساتھ شکر گزار ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں اس وقت کہ آپ کو 8 دن کے لیے سوات کلام کاغان کی سیر کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے، بیوی بچوں کے علاوہ آپ کون سے 4 دوست ہیں جن کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے؟ رشتہ دار، دوست، کوئی سے نام لیجیے. بات بہت چونکہ سنجیدہ ہو گئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا اس کا رخ موڑتے ہیں. وہ میرا کچھ مزاج ایسا رہا ہے، اسٹائل ایسا رہا ہے کہ مجھ سے ملنے والا نا ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ کہ یہ وہی میرا ہے، ازور کا ہے. ہاں وہ میرا ہے. ازور میرا ہی نام لے گا، دیکھ لینا یہ میرا نام لے گا یہ. ہاں تو لیکن اگر میں حق سچ کی بات کروں نا، اور وہ جو انجوائمنٹ کا فیکٹر ہے ہاں، جس میں میں ایزیسٹ ہو کیونکہ جاؤں گا، وہاں تو میں انجوائے کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے نا وہاں. وہ پھر ٹو بی ویری آنےسٹ 4 نام 4 نام مجھے میرے بتائیں. ابھی ابھی ذہن میں آئے ہیں. ایک تو آبویسلی میری بیوی. نہیں نہیں، بیوی بچوں کو نکال دیں. اچھا بیوی بچوں کے ساتھ پھر آپ کے دوست تو نہیں جا سکتے نا. ہاں. تو پھر سب سے پہلے تو سب سے بڑھ کے میرا خیال ہے کہ اشر کامران. میں اشر تھینک یو کامران تھینک یو. یہ تھینک یو نہیں، جو سچ ہے، کیونکہ تم نے انجوائے بھی کروانا ہے، کھانے بھی کھلوانے ہیں، ہنسائی بھی جانا ہے اور ٹرائی بھی جانا ہے. تو اشر کامران. اور جو آج یہ ریکارڈڈ بات ہے، ریکارڈڈ بات کہ وہی آپ نے بیوی بچے تو بیچ میں سے نکال دیے، تو جو 3 لوگ ہیں اس وقت زندگی میں میرے،
ان میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ پیار نہیں، میں نے عملاً شاید وہ نظر نہ آئے کیونکہ جاہل سا بندہ ہوں، لیکن شرک کی حد تک چاہا ہے۔ اشر کامران، صوبیہ، عظما، یہ 3 لوگ ہیں جو میری زندگی کا محور ہے۔ میں زندگی میں میرے خیال 2-2.5 ہزار دوست ہیں، میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں، روڈ پہ بھی میری لڑائی نہیں ہوئی، چوتھا لیکن بندہ رہ گیا، 3 میں عظما، صابیہ، اشر، اینڈ نمبر 4 بہت سارے ہیں، کافی سارے ہیں۔ دیکھو جی ٹکٹ ہی 4 کا ملا ہے، باقی کو تو جانے نہیں دینا انہوں نے۔ نہیں تو میں بھی تو شامل ہوں۔ نہیں آپ کے ساتھ 4 جا سکتے ہیں۔ اب بہنیں بھی شامل ہیں تو دوستوں کو جا نہیں سکتا۔ اب بتائیں نا چوتھا بندہ کون جائے گا؟ میرے خیال میں 3 پہ اکتفا کرنا ہے۔ اچھا چلیں، وہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کون جا سکتا ہے۔ بہت مشکل آپ اب تک کی زندگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ نعوذ باللہ، اس میں اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں اللہ ہم۔ سے ڈر کے اور ناشکری سے بچتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ نعوذ باللہ اگر کہ دوسرے جنم کا تصور بھی ہو تو وہ میں ازور کامران بن کر ہی آؤں نہ، قطعاً نہیں۔ لیکن میں نے آپ کے حوصلے کو ٹوٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، دیکھیں حوصلہ اشر بھائی، ہمیشہ قائم رہا۔ اشر بھائی جب بلڈنگ جو ہے نا، یہ سوچ بھی بلڈنگ کی طرح ہی ہوتی ہے، خیالات بھی، تو وہ 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، تو ان پلرز کی حفاظت میں لگ جائیں آپ چھت بچانے کے لیے تو پھر آپ کو کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خوبصورت جملہ بولا ہے۔ تو چلیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب میں آخر میں چاہوں گا کہ اپنی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی کامیابیوں کو بھی، اپنے ان چھوٹی موٹی زندگی میں جو مسائل بھی رہے ہیں، آپ نئے جو بچے آ رہے ہیں، زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یار یہ بہت ضروری ہے، بہت لائٹ سا میسیج اپنے بچوں کے لیے، آپ کے بچے، میرے بچے obviously ہے، بلکہ ہمارے اور بھتیجے بھانجے، باقیوں کا تو مجھے کوئی اتنی پرواہ نہیں۔ اب میری جو بیماریوں کی اصل ریزن جو ہے نا بچا، وہ میرا غیر متوازن طرز زندگی تھا۔ مجھے آپ کی ایک بات بہت پسند ہے جو میں اپنے بچوں کو کوڈ کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی عزت نہیں کرو گے تو وہ تم سے چھین چھن لی جائے جائے گا، گی۔ بالکل ایمان تو ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے آج تک میں سن رہا ہوں ان کے دوستوں کے فادرز ملتے ہیں تو یار وہ کٹ پا کے جس ویلے تم لیتے کالج کھیلتا سا، اسی تو منظر اج بھی یاد کرتے، اور اس پر مجھے فخر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں کرتا تھا، سینہ پھلا لینا اور دیکھنا بھی، کہ میں تو لوگ بہت اچھا کرکٹر میری ہوں، طرف بڑا دیکھ چاہا رہے، جاتا ہوں۔ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا، آپ کی بات کو آگے لے جا رہا ہوں کہ عزت کریں اپنے جاب کی بھی، اپنی اپنی نعمتوں کی بھی، نعمتوں اپنی کی، صحت کی بھی، اپنے بلانگنگز رشتوں کی کی بھی، اپنے بلانگنگز کی بھی، اور اس کے اپنے پیٹ کی بھی۔ بالکل ایسا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا، وہ انہوں نے ابھی سے پیٹ نکال لیے ہیں، اور میرا نہ تو غالباً آپ کا نہ میرا، میں تو پاگل تھا، میرا بڑا بھائی بھی پاگل تھا، وہ مجھے ساتھ لے جاتا تھا ماہین، ہلکا سا پیٹ باہر آنا اس نے آم خاص باغ چلے جانا، اور بینچ پریس اور یہ اور وہ مجھے بھی لگواتا تھا، میری آج تک عادت ہے، میں نے پیٹ نہیں نکلنے دیا۔ اچھا اس میں میں ایک بات کی ایڈیشن کرتے ہوئے بات کو خاتمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میرا یہ انداز ہے، میں اگر نہا کے بھی میں نکلا ہوں نا، میں صاف ستھرا ہوں، لیکن اگر میرے سامنے کھانا آ جائے تو میں دوبارہ کھانے کے پروٹوکول کے لیے جا کے ہاتھ دھوتا ہوں۔ بڑی بات، بڑی بات۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خیر بھی بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا آپ اپنی عمر کا بتائیں گے تو صوبیہ پھنس جائے گی، اور دنیا کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک مجھ پر منع نہیں کی، اور اس کی وجہ یہی ہے خادم ارزاد، میں چاہوں گا کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ آپ اپنی نعمتوں کے شکر گزار ہوں، حوصلوں کے ساتھ زندگی گزاریں،
وقت ایسا جانور ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں، جس کی دم نہیں ہوتی. آپ وقت کو آگے سے پکڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز وقت آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. آج کی گفتگو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت رہی، بہت ہی مزہ آیا، جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہی ہوا. اور حضور کے ساتھ بہت لطف آیا، آپ نے پرانی ساری باتیں یاد کی ہیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زندگی کی جنگ حوصلے سے جیتی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں. اصغر، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کا بہت ممنون و مشکور. انشاءاللہ العزیز میرا پلان ہے کہ چاروں بہن بھائی بیٹھ کر ایسا ہی ایک ایپیسوڈ کریں گے، اور اس میں پھر ہم زندگی کی جو وقت گزرا ہے، جو آنے والا وقت ہے، اس کے متعلق اچھی اچھی باتیں کریں گے، آگے لے کے آیا کریں گے. جی دوستو، یقیناً آپ لوگوں نے ہماری آج کی یہ نشست بہت انجوائے کی ہوگی. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اشرف حسن کامران اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے میرے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ محمد نبیل حسین اور فرون شہزاد کے ساتھ اشرف حسن کامران آپ سے چاہتا ہے اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان. اللہ